الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی۔ آپ نے تشریف لا کر دنیائے بنی نو انسان کو امن کا پیغام دیا، راست بازی کا سبق پڑھایا، حق و صداقت کا درس دیا اور انہیں یہ بتلایا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں تمہاری رہنمائی کے لیے۔ جن لوگوں کے مقدر اچھے تھے، جن کے نصیب اچھے تھے، انہوں نے موافقت کی، دامن پکڑا، غلامی کی، جانثاری کی، اور دامن پکڑا تو ایسا پکڑا کہ جان کے ٹکڑے تو ہو گئے مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ مصائب ٹوٹے، تلخ سے تلخ وادیوں سے ان حضرات کو گزرنا پڑا، مگر کوئی تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی دیوانے نے دین کو چھوڑا ہو۔ امیر تھا یا غریب، مرد تھا یا عورت تھی، کوئی بھی تھا اور کیوں نہ ہو، جب ان کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دکھ اٹھایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی جان نکل جاتی تھی۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، بہت تھوڑی سی تعداد ہے، کفر زوروں پر ہے، جہالت نے انگڑائیاں لے رکھی ہے اور کفار مشورے کرتے ہیں کہ اس نبوت کے مشن کو کیسے ختم کیا جائے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے مشوروں کو بھی نقل کر دیا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو، ان کی تحریک ختم ہو جائے گی، ان کا مشن ختم ہو جائے گا۔ او یخرجوک، یا انہیں جلا وطن کر دو، او یقتلوک، ان کو قتل کر ڈالو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے بھی تدبیریں بنائی، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم نے بھی تجویز بنائی، تم نے بھی پروگرام بنایا، تم نے بھی مشورے کیے میرے نبی کو ختم کرنے کے، تم ختم کرنے کے پروگرام بناؤ، میں حفاظت کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ پھر دیکھیں گے کس کی تجویز کام آئے گی، کون آگے نکلتا ہے۔ اور اللہ کریم کے سامنے ادھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری رات سجدہ کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، آپ کا سر سجدے میں ہے، اتنے رو رو کر دعا کرتے ہیں، اس قدر آہوازاری کی، اس قدر عاجزی فرمائی، آپ کا سانس گھٹنے لگا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں کلے
कलेजे को पकड़ कर बैठ गई, कहीं आज मैं बेवा तो ना हो जाऊंगी। दुआएं मांगते हैं, मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। आवाज आती है, ओ मेरे काली कमली वाले, ओ मेरे महबूब रोया ना कर, इतना परेशान ना हुआ कर। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। मेरे महबूब, जब तक आप इन लोगों में मौजूद हैं, मैं वादा करता हूँ इनको कोई अज़ाब ना दूंगा, इनको जलील ना करूँगा, इनको बर्बाद ना करूँगा। ओ मेरे परवरदिगार, मौत तो बरहक है, मौत तो सबको आएगी। मैं तो ये वादा चाहता हूँ मेरे बाद की आने वाली मेरी उम्मत, जब मैं पर्दा कर जाऊँ, जब मैं रुखसत हो जाऊँ, मेरे बाद जो उम्मत बचे उसको भी अजाब ना दे। आवाज आती है, मेरे महबूब तेरे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। जो इस्तिग़फ़ार करने वाले लोग होंगे, जो मुझे मनाने वाले लोग होंगे, जो माफ़ी तलब करने वाले लोग होंगे, मेरे महबूब मेरा तुझसे वादा है, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं उनको भी बर्बाद ना करूँगा। उम्मत के लिए रात दिन दुआएं मांगी, रो रो कर दुआएं मांगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत फरमाया करते थे। जब अजाब की आयत आती, सांस इतना फूल जाता, इस कदर घबराहट आ जाती, मुझे यूं आवाज आती जैसे हंडिया खोल रही हो। नबी सारी सारी रात रोते, नबी के कदमों पे वरम आ गए, सारी सारी रात कुरान की तिलावत की। उम्मत की रात फिल्म में गुजरती है, उम्मत की रात मोबाइल पे गुजरती है, उम्मत की रात बदमाशी में कटती है, उम्मत की रात बदकारी में कटती है। सफेद दाढ़ी हो गई, कब्र की तैयारी है, आज तक ये ना सोचा सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। जला देने वाला अजाब तबाह कर देगा। कौन इस सीरत को पढ़े? कुरान जो सीरत बयान करता है, कोई क्या सीरत बयान करेगा। सहाबाए किराम ने, जिनकी आंखों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल देखा, तुमने कभी अपने नबी का लिबास ना पूछा। बटन की जगह मेरे आका के कुर्ते मुबारक में कांटे चुभे हुए हैं, आराम फरमाते हैं, गले में कुर्ता नहीं। सहाबी ने सोचा मुझसे ज्यादा किसी को भूख ना होगी। पैगंबर के सामने जाकर कुर्ता उठाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा देखो मेरा क्या हाल है, सीधा नहीं हो सकता हूं, पेट पे पत्थर बांध रखा है। प्यारे पैगंबर ने रहमत वाले हाथों से अपना कुर्ता उठाया, सहाबा की आंखों ने देखा एक के बजाय दो पत्थर बंधे हुए हैं। शायर कहता है, अजब आलम नजर आए यहाँ फाका गुजारी के, अजब आलम नजर आए यहाँ फाका गुजारी के बंधे थे पेट पर पत्थर महबूब बारी के। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकान है। अल्लाह अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए। हर कोई चाहता है मेरे दरवाजे पे क़याम हो, मुझे ये सआदत मिले। इमामुल अंबिया मेरे मेहमान बने, मदीने में पहुँचे, सबने तमन्नाओं का इजहार किया, अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। सहाबा रो रहे हैं, ए काश ये दौलत मुझे मिल जाए। फरमाया छोड़ दो, मेरी ऊँटनी जहाँ जाके बैठ जाएगी मैं वहीं ठहरूंगा, मैं वहीं का मेहमान बनूंगा। जिन घरों में बिस्तर थे
جن گھروں میں کھانے تھے، جن گھروں میں سامان تھا، انتظام تھا، اونٹنی چلتی گئی ابو ایوب انصاری کے مکان پہ جا کے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ ہے۔ او مسلمانوں، تو آج مہمان بھی بڑے آدمی کا بن کے راضی ہے، بیٹی دینے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، لڑکے کے لیے دلہن تلاش کرنے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، رشتے ناتوں کے لیے بڑے بڑے گھر تلاش کرتا پھرتا ہے، تو غریب کے گھر پہ نظر ڈالنا بھول گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینے میں قیام ہے، اللہ کے حکم سے قیام ہے، اللہ میاں نے ٹھہرایا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مہمان بنایا، جس گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ موجود ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، میرے آقا آپ اوپر قیام فرمائیں گے یا نیچے قیام فرمائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں آنے جانے میں تکلیف ہوگی، اوپر نہیں جاتے، ہم نیچے رہیں گے، بال بچوں کو اوپر لے جاؤ۔ نبی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بچوں سے احتراز فرماتے ہیں، اوپر چلے جاؤ، ہم نیچے ٹھہریں گے، تاکہ پردہ کرانے میں بار بار ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ نبی اپنے امتی کی بیوی کی آبرو کو کتنا عزیز رکھتا ہے، آج مسلمان جو ہے وہ سڑکوں پہ گھسیٹے پھرتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم نیچے قیام کریں گے، تم اوپر چلے جاؤ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ پر تشریف لے گئے، دل میں خیال آیا، نبی کا حکم ملا، میں اوپر آ گیا، ادب کے خلاف ہے، میں اوپر بیٹھوں، میرے آقا نیچے بیٹھے، تم نے تو نبی کا ادب کرنا بھی نہیں سیکھا، تم تو نبی کے ادب کی طرف بھی نہیں جاتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے پوچھ لے، کوٹھے پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کھڑا ہوا سوچ رہا ہے، نیچے جاؤں تو نبی کے حکم کے خلاف ہوگا، اگر اوپر بیٹھوں تو نبی کی بے ادبی ہو جائے گی۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے میں ساری رات منہ ڈیرے پہ لٹک کر گزار دی۔ تمام رات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ منڈیرے پہ لٹک کے رات پوری کر دیتا ہے، نیچے جاؤں تو نبی کے حکم کے خلاف ہوگا، اوپر بیٹھوں تو نبی کی بے ادبی ہوگی۔ ارے نہ بیٹھا نہ نیچے گیا، ساری رات لٹک کے گزار دی۔ آج ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر ہم بے ادبوں کے ساتھ ہوگا کیا، بنے گا کیا؟ جن لوگوں نے ادب کیا ان کے مقدر جاگ اٹھے، ان کو اللہ تعالی نے دنیا ہی میں نواز دیا۔ حضرت خالد بن ولید ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اطلاع دی گئی، خبر ملی کہ عیسائی سردار، عیسائی بادشاہ 1.5 لاکھ کے قریب فوج لے کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 50-60 آدمی کر دیے کہ جاؤ بادشاہ کی فوج کا اندازہ لگا کے آؤ، اسلحہ دیکھ کے آؤ، ان کی تعداد کا اندازہ لگاؤ وہ کتنے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر پہنچے۔ عیسائی بادشاہ کو پتا چلا، اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو جنگ اچھی چیز نہیں ہے، ہم سے صلح کر لو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، صلح میں دیر کیا، کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جا، میرا بھائی بن جا، جنت کا حقدار بن جا، میرے نبی کا غلام بن جا، اللہ کی توحید کا ماننے والا بن جا، ابھی تمام باتوں میں صلح ہو جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید سے عیسائی بادشاہ کہنے لگا کہ بہت جلدی کلمہ پڑھا ہے،
جیسے میں اکیلا بیٹھا ہوں، تم نے میری فوج نہیں دیکھی ہے؟ 1.5 لاکھ کے قریب فوج لے کر آیا ہوں میں، کھا جائے گی میری فوج تم کو۔ عیسائی بادشاہ حضرت خالد بن ولید کو کہنے لگا، تجھے معلوم نہیں تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ فرمایا، ہاں، ایک عیسائی کافر کے سامنے کھڑا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا، ہے کوئی جو خالد بن ولید کی گردن کاٹ دے؟ اس کے آدمی فوراً تلوار لے کر حاضر ہو گئے، کہا، اس گستاخ کی گردن کاٹ دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، ہیں جی ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے، اجی آپ ناراض ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ نہیں فرمایا کہ باہر والوں کو اطلاع کر دو کہ 50-60 آدمی تو ہمارے ساتھ مل جائیں، بلکہ اپنے 2 ساتھیوں کو فرمایا، اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، تلوار نکال لو، انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ 3 آدمی 1.5 لاکھ فوج کے مقابلے میں ٹکرا گئے، یہ نہ سوچا کہ ہوگا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور 2 ساتھی اور تمام کافروں کی فوج میں گھر گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا، ابو عبیدہ تم سوئے ہوئے ہو، میرا خالد بن ولید دشمنوں کے گھیرے میں آ گیا۔ گھبرا کے اٹھے، شور مچایا، لوگوں جلدی کرو پہنچو، خالد بن ولید دشمنوں کے گھیرے میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی بیوی تمیم سنتی ہے، کہنے لگی، نہیں مجھے یقین نہیں آتا، میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں، آ ہی نہیں سکتا۔ گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے، دیکھتی کیا ہے؟ وہ ٹوپی جس میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک رکھے ہوئے تھے، وہ گھر بھول کر چلے گئے خالد بن ولید۔ تمیم کہتی ہے، خالد تم ضرور گھیرے میں آ گئے، ٹوپی یہاں رہ گئی۔ تمیم ٹوپی لے کے شور نہیں مچایا، کپڑے نہیں پھاڑے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نہیں آئی، بغل میں ٹوپی دبائی، برقع پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار لے کر نکلتی ہے، گھوڑے کو خوب دوڑاتی ہے۔ صحابہ دیکھ رہے تھے، ارے یہ کون ہے؟ یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے، اسے پکڑو۔ صحابہ نے گھوڑے دوڑا دیے، گھیرے میں لے لیا، پوچھا، برقع پوش تو کون ہے؟ کہنے لگی، مجھے نہ چھیڑو، میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تمیم ہوں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی، میرا شوہر گھیرے میں آ گیا، ٹوپی گھر پہ بھول گیا، وہ پہنچانے چلی ہوں۔ صحابہ کہنے لگے، ہمیں دے دو، ہم پہنچا دیں گے، تم عورت ذات ہو۔ کہنے لگی، خالد بن ولید کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے، جان دے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی۔ نکل پڑی، آگے دیکھا تلواریں چل رہی ہے، گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بیچ میں ہیں۔ تمیم نے تلوار نکال کر چلانا شروع کر دی، گاجر مولی کی طرح لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، او میرے ساتھیو، اس نوجوان کو پہچانو، اس برقع پوش کو پہچانو، اس نقاب پوش کو پہچانو، یہ کون ہے؟ جب سامنے گئی، نقاب اٹھا کے کہنے لگی، خالد بن ولید، میں آپ کی بیوی تمیم ہوں، یہ ٹوپی بھول آئے تھے، گھر پہنچانے آئی ہوں۔ او ہندوستان کے مسلمانوں، تم نے کبھی نہیں سوچا خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں، جس میں نبی کے بال مبارک رکھے ہوئے تھے، وہ گھیرے میں آ گئے۔ آج تمہارے پاس قرآن کریم نہیں، تم گھیرے میں ہو۔ خالد بن ولید ٹوپی گھر پہ بھول آیا تھا، تم تو قرآن کریم کو مسجد میں قید کر کے آئے ہو۔
آج تم کفر کے نرگے میں پھنسے ہوئے ہو، تم گھیرے میں ہو، تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا۔ تم کتنی ہی تعداد بڑھا لو، تم کتنے ہی زور لگا لو، خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا ٹوٹ نہیں سکتا۔ خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا۔ تم نے اللہ کے قرآن کو مسجد میں قید کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے گھر، ہم نے قرآن ہی بھلا دیا، نبی کی سیرت کا آئینہ ہی بھلا دیا۔ خدا کی قسم نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے، میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا کہ لاؤ میری امانت کہاں ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے او جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا۔ آپ کو کیسی محبت ہے، آپ کو کیسا عشق ہے کہ آج تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ عشق تو صحابہ کرام کو تھا، مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ خدا کی قسم مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے تمہاری کستوری میں وہ نہیں ہو سکتی، وہ مشک میں نہیں ہو سکتی، وہ عنبر میں نہیں ہو سکتی، وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی۔ ارے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے جو گنبد خضرا سے ٹکرا کے آتی ہے اس ہوا میں خوشبو بھی نرالی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تھے تو کسی سے پوچھتے نہیں پھرتے تھے، بلکہ مدینے کی ہوا بتاتی تھی ادھر آؤ ادھر آؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو، حضور کے طریقے پر زندگی گزارو، صحابہ کے طریقے پر چلو۔ صحابہ نے جو قربانیاں پیش کی ہیں ہم بھی صحابہ کرام کی طرح قربانی دینے والے بن جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو پکا سچا مسلمان، پکا سچا نبی کا امتی بنائے۔ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔